الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، قوموں کو عروج کب آتا ہے اور زوال کب آتا ہے، قومیں ترقیاں کب کرتی ہیں اور تنزلی قوموں کی کب شروع ہوتی ہے. اللہ کا ضابطہ اور اللہ کے فیصلے انسانیت کے اعمال پر اترتے ہیں. جیسے اعمال انسان کے ہوتے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی آتے ہیں. اعمال انسان کا رخ، اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اس کے مطابق آتے ہیں. انسان کا رخ، اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق فیصلے بھی ویسے ہی آتے ہیں. اس امت کا عروج شروع ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے. مکہ فتح ہوا اور پھر مسلمان عروج پر ہی رہے. چلتے چلتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے تو 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اور پھر چلتے چلتے 44 لاکھ مربع میل پر حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمارے پاس ملتان میں آئے اور یہ ملتان تک پہنچے ہیں. کراچی کو فتح کیا، دیوبند اس کو فتح کیا، راجہ دہل کو شکست ہوئی اور پھر یہ یہاں ملتان تک پہنچے. تو مسلمانوں کی فتوحات، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یہ سارے فاتح اعظم ہیں. اور اسی طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتوحات کی ہیں، بیت المقدس کو فتح کیا. ان کے والد کا نام تھا نجم الدین. کافی عرصے تک نکاح نہیں کیا ان کے والد نے، تو ان کے بھائی اسد الدین نے کہا، ان کو شیر کو بھی کہتے تھے، انہوں نے کہا بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کوئی میرے قابل ہی نہیں. تو اس نے کہا اچھا بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کروا دوں، کیونکہ گورنر تھے نجم الدین، تو بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کروا دوں یا وزیر کی لڑکی سے؟ انہوں نے کہا وہ میرے قابل ہی نہیں ہے. کہ پھر کون آپ کے قابل ہے؟ کہ میرے قابل تو وہ ہے، میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے اور اس کی پشت سے ایسا شاہ سوار پیدا ہو جس کی وہ تربیت کرے اور وہ ایسا شاہ سوار بنے کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ آزاد کرے. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں شیخ کے پاس، تو ایک شیخ کو ایک لڑکی نے آواز دی پردے کے پیچھے، تو وہ وہاں گئے اس کی بات سننے کے لیے پردے میں. تو شیخ نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ نجم الدین سن رہے تھے کہ بھئی تم نے رشتہ کیوں ٹھکرا دیا جو رشتہ میں نے تمہیں بتایا تھا؟ کہ شیخ وہ لڑکا بہت متقی ہے، بہت نیک ہے، لیکن میرے لائق نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسا نوجوان ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے اور اس کی پشت سے ایسا لڑکا پیدا ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا پہلا قبلہ ہمیں واپس دلوا دے. تو نجم الدین نے جب سنا کہ بھئی جو میں چاہ رہا ہوں وہی ایک چاہ رہی ہے، تو کہا شیخ میرے اس سے نکاح کروا دو. اس نے کہا جانتے یہ کون ہے؟ وہ گورنر ہے، یہ غریب لڑکی ہے. کہ کوئی بات نہیں. اس لڑکی کی سے اللہ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. متقی لڑکی، نیک، پاک دامن. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا پہلا قبلہ آزاد کرایا. ساری باطل طاقتیں 6 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں چند ہزار فوج تھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن پہلا قبلہ مسلمانوں کا فتح ہوا اور بہت فتوحات ان کے زمانے میں ہوئی. تو مسلمانوں کا ایک عروج چلتا رہا.
پھر تاتاریوں کے حملہ ہوا اور پھر بغداد میں اور کوفہ میں اور بصرہ میں اور دوسرے علاقوں میں دمشق میں خون کی ندیاں بہیں اور پھر ان میں دعوت کی محنت شروع ہوئی اور تاتاریوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، تاتاری اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور پھر مسلمانوں کا اللہ نے عروج دوبارہ کئی بعض جگہ میں مٹ گیا تھا، دوبارہ اللہ نے اس کو زندہ کیا اور چلتے چلتے سلطنت مغلیہ، یہ وہی مغلیہ ہیں، مغلیہ اور تاتار، یہ سارے جو برصغیر پاک و ہند میں حکومت تھی یہ مغلیہ اور تاتار، تو یہ مغلیہ تھی، ان کی یہاں پہ حکومت ساری۔ تو باقی تو اپنی سازش کرتا ہی رہتا ہے۔ جہانگیر سے ایک انگریز نے کہا ہمیں یہاں برصغیر میں اجازت دو تجارت کی، اس کے وزیر نے کہا بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہماری اتنی مضبوط حکومت ہے، یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بعد میں پتہ چل جائے گا، بعد میں پتہ چل جائے گا۔ وہ صاحب فراست تھا، اس نے کہا بعد میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے اندر اللہ کے عوامل ٹوٹنا شروع ہوئے اور خواہشات والی زندگی شروع ہوئی تو پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات غور سے سننا، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لشکر جب وہاں پہنچا تو ان کو پتا تھا کہ ہم جیت نہیں سکتے، مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے۔ تو جب سارے حلبے ختم ہو گئے، انہوں نے کہا ایک راستہ باقی ہے، وہ کیا ہے کہ عورتوں کو ننگا کر کے کھڑا کرو اور مال و دولت کے ڈھیر لگا لو، اگر مسلمانوں نے کسی چیز پہ ہاتھ ڈال دیا تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی۔ جبکہ پادریوں نے کہا یہ آخری راستہ ہے، اور سے سننا میری بات، یہ آخری راستہ ہے، مسلمانوں کو لاؤ لڑائی میں پھنسا دو، گناہوں میں پھنسا دو، نافرمانی میں لگا دو، گناہوں کا ماحول پیدا کرو، نافرمانی کے نقشے ان کے قریب کرو۔ آپ دیکھ نہیں رہے موبائل پہلے اتنا مہنگا تو سستا ہوتے 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 پھر ساری خرافات موبائل کے اندر جمع ہو گئی، ساری گناہ کی چیزیں موبائل میں جمع ہو گئی۔ تو انہوں نے عیاشی کو اور نافرمانی کو اور گناہوں کو مومن مسلمانوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی، تو یہ گناہ کے نقشے قائم کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ یہ ہو چکا ہے، اب حضرت عمر کا قول سنو۔ حضرت عمر نے ایک آیت لکھی قرآن کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ایک آیت سپہ سالار نے سنائی ہے اور 3 دن تک لشکر روزانہ اس راستے سے گزر کے جاتا تھا بیت المقدس کو اور نماز پڑھتا تھا۔ 15 نمازیں پڑھی ہیں لیکن کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ عورتیں خود کہتی تھی کہ تم پتھر ہو یا لوہا ہو، تم کیا چیز ہو یا تم دیکھتے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی قوت اور پاور ہے۔ جو قومیں فتح کرتی ہیں وہ ایسے فتح کرتی ہیں، اور جو قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں وہ خواہشات کی زندگی میں پڑھ کر اور گانے اور باجے اور طبلے کی تاب میں آ کر وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو انہوں نے کسی نے پوچھا بیت المقدس کی چھت کیسی تھی؟ کہ اللہ کی قسم امیر نے کہا تھا، اللہ کی قسم امیر نے کہا تھا نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، تو میں نے بیت المقدس کی چھت بھی نہیں دیکھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے پر انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی کہ یہ آپ کے پاس ہے۔ تو باطل کی سازش کیا کہ مسلمانوں کو گناہوں میں لگاؤ، نافرمانی میں لگاؤ، عیاشی میں لگاؤ، فحاشی کے اندر ان کو لگا دو۔ جب یہ نسل اس میں پڑے گی اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کمانڈر نے وہاں اٹلی اور یہ جرمنی اور یہ برطانیہ، یہ ممالک آئے تھے ان کے مقابلے میں، تو وہاں ایک ان کے افسر کو پکڑا، ان کی ایجنسی کا افسر۔ تو اس نے کہا صلاح الدین کے کمانڈر سے کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے مل جائے گا، حکومت چاہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں چاہتا، چل امیر کے پاس چل۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو لے کر آئے تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا اگر تمہارے سارے کمانڈر ایسے ہی ہیں
اور تمہارے فوجی سارے ایسے ہی ہیں جیسا یہ ہے، تو پھر ہم تم پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، یہ قبلہ تم سے نہیں چھین سکتے۔ لیکن یاد رکھنا صلاح الدین، یاد رکھنا کہ ہم نے ایک جال تن دیا ہے اور ایک کام کر دیا ہے کہ جو تمہارے بعد والے دیکھیں گے کہ تمہیں تو ہم شکست نہیں دے سکتے، لیکن تمہارے بعد والوں کو ہم اس کے اندر پھنسا کر شکست دے دیں گے، اور وہ امت کو اوریانی میں اور فحاشی میں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسانا ہے، وہ کام تمہارے بعد والوں کو ہم پھنسا دیں گے۔ پھر یہ اپنے ہو کر بھی ہمارے غلام رہیں، اپنے ملکوں میں رہ کر بھی ہمارے غلام رہیں۔ تو جب مسلمان عیاشی میں پڑ جاتا ہے، 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ تو مستحق تھا کہ اس کو شکست ہوتی۔ بنگال کا بادشاہ 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، ساری رات کنیزوں میں اور باندیوں میں، اور صبح کو 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، اور اس کے مقابلے میں لارڈ لائن جس کی حیثیت کلب کی بھی نہیں تھی، صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتا تھا اور شام کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے، غروب ہونے کے بعد گھوڑے کی پشت سے اترتا تھا۔ جو قومیں میدان میں ہوتی ہیں، میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو بستروں میں اور طبلوں میں اور ناچ گانوں میں لگی رہیں پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو شمشیر اور میلے وہ ان کی ہواؤں میں لہراتے ہیں اور وہ میدانوں کے اندر ہوتے ہیں اور گھوڑوں کی پشتوں پر ہوتے ہیں، تو یہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اور جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو پھر طبلے کی تاب ہوتی ہے اور باجے ہوتے ہیں اور سرنگیاں ہوتی ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں اور چھلکتے ہوئے بدن ہوتے ہیں، پھر یہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کے مقدر میں زوال لکھ دیا ہے، تو اس کو شکست ہوئی۔ اور پھر 1706 مئی 1799 دریائے تبی میں سیلاب ہوتا تھا، بہت زبردست۔ اپریل کا اینڈ ہے اور سیلاب نہیں آیا۔ اللہ کا نظام تھا کہ مسلمانوں کو ان کا زوال دکھانا تھا، اور سازش تو ہوئی، ادھر سے میر جعفر مل گیا، ادھر سے میر صادق مل گیا، اور میر صادق اور میر جعفر کے کارناموں نے شکست کا ایک ذریعہ بن گئے، تو سیلاب نہیں آیا اور انگریز اپنی فوجیں لے کے چڑھ آیا 1799 6 مئی۔ ادھر سے میر جعفر نے، میر صادق نے کہا آؤ تنخواہ لے لو، فوجیوں کو کہا تنخواہ لے لو، ادھر سے حملہ ہو گیا ہے، ادھر سے کہتا آؤ تنخواہ لے لو، وہ بھی پتہ نہیں کیسے فوجی سے تنخواہ لینے چلے گئے۔ انگریز نے حملہ کیا اور قلعے کی دیواریں توڑ دی اور اندر داخل ہو گئے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، ان کو بتایا گیا کہ انگریز قلعے میں آ چکا ہے اور قلعے کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، تو وہ لقمہ وہیں رکھا، کہنے لگے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور مقابلے کے لیے تلوار لے کر آئے۔ اکیلا ٹیپو کیا کر سکتے تھے، اور شہید ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو جنرل غارث نے کہا آج برصغیر ہمارا ہے، اور برصغیر ہمارا ہے، اس پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں انگریز جہاں برصغیر میں داخل ہو چکا، تو ایک خوبصورت مثال دے کر اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، ایک ملک کی مثال بیان کرتے ہیں، ایک شہر کی مثال بیان کرتے ہیں، ایک قوم کی کچھ بھی لگا لو، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، بڑا امن تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا عروج تھا، بڑا امن تھا، مطمئنۃ، بہت اطمینان سے رہ رہے تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان،
اور طرف سے فراوانی تھی، مال کی، چیزوں کی، اسباب کی، نقشوں کی، پھر کیا ہوا؟ فکفر بانعم اللہ کی نافرمانیاں شروع ہوئیں، گناہ شروع ہوئے، قبلے کی کتابیں شروع ہوئیں، ناچ گانے کی محفلیں چلیں اور اللہ کے عوامے ٹوٹے، پھر کیا ہوا؟ فکفر بانعم اللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا، بما كانوا يصنعون، اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جو اعمال کیے اس کے بدلے میں یہ ان کو مل